اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا چیز زیادہ پسند تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ کتنی بار دوڑ کا مقابلہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت قرہ کیوں ڈالتے تھے؟ امہات المومنین کی ازدواجی زندگی میں ہمارے لیے اور ہماری خواتین کے لیے کیا پیغام ہے؟ امہات المومنین کیسی زندگی بسر کیا کرتی تھی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ قدیم اسلامی تاریخ ہمارے سامنے مسلمان عورت کا بہترین اور حقیقی نمونہ پیش کرتی ہے۔ اسلام کے ہر دور میں اگرچہ عورتوں نے مختلف حیثیتوں سے امتیاز حاصل کیا ہے، لیکن امہات المومنین کی حیثیت جامع ہے اور ان کے دینی، اخلاقی، معاشرتی اور علمی کارنامے خواتین کے لیے نہ صرف اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں بلکہ انہیں موجودہ دور کے تمام معاشرتی اور تمدنی خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ معدیت کے اس دور میں جبکہ مغربی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت ہمارے گھروں میں تیزی سے سرایت کر رہا ہے اور اس سے متاثرہ مسلمان خواتین راہ راست سے بھٹکی ہوئی خواتین کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھ رہی ہیں، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے برگزیدہ اور ممتاز خواتین کی صحیح تصویر پیش کی جائے۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے امہات المومنین کی زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ ہمیشہ خوشبو استعمال کرتے۔ ازواج مطہرات کو اس سے بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں حالت احرام میں بھی اللہ کے رسول کے بالوں کے درمیانی حصہ مانگ میں مشک کی چمک محسوس کرتی تھی۔ مسلم شریف میں رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کے رسول ازواج مطہرات کے ساتھ چہل قدمی کے لیے بھی نکلا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ٹہل ٹہل کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ کے کچھ قصے اور واقعات بھی سناتے تھے، جیسے کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے ام زرع کی تفصیلی حدیث مروی ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ معمول یقیناً تمام ہی ازواج کے ساتھ رہا ہوگا۔ جس دن عائشہ کی باری ہوتی اس دن آپ کے ساتھ چہل قدمی فرماتے، اور جس دن دوسری ازواج مطہرات کی باری ہوتی اس دن ان کے ساتھ چہل قدمی فرماتے۔ اللہ کے رسول کے ذوق اور مزاج کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ تفریحی گفتگو بھی فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات جب کوئی تفریح کی بات کرتی تو آپ خوب معزوز ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، فرض کیجئے آپ ایک وادی میں گئے، وہاں ایک درخت ملا جس سے کچھ کھایا جا چکا ہے اور ایک درخت ملا جس سے کچھ بھی نہیں کھایا گیا، تو آپ ان دونوں درختوں میں سے کس سے اپنے اونٹ کو کھلانا پسند کریں گے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے نہیں کھایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ یہاں بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کے علاوہ کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ معروف مصری عالم ڈاکٹر صلاح سلطان اللہ کے رسول کے مزاح اور ظرافت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 بار دوڑ کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم زیادہ فکر مندی اور بے قراری کی زندگی کس کی تھی، پھر بھی اہل خانہ کا دل بہلانے کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ آخر اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی خالی جگہ اور مناسب جگہ تلاش کر کے دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں اور ایک بار ہر ایک کو جیتنے کا موقع دے دیا جائے، کیونکہ یہ اولمپک کی دوڑ کا مقابلہ تھوڑی ہی ہے، یہ تو شوہر بیوی کے بیچ تفریح کا ایک بہانہ ہے۔ اس میں دوسرے کی خاطر ایک خود سے ہار جائے تو اس ہار میں بھی کتنا لطف ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم تفریح بھی کرتے تھے، البتہ تفریح میں بھی سچ بولتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوڑ کا مقابلہ کیا اور دوسری بار جیت جانے کے بعد ازراء ظرافت کا یہ پچھلی بار کا بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کو مشورہ دیا،
کنواری سے شادی کیوں نہیں کرتے کہ آپس میں کھیل کودو اور ہنسی مذاق بھی کر سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کرنے میں ان کے نسوانی جذبات اور ان کے ناز و انداز کی بھی پوری رعایت کرتے۔ نسائی میں عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے تو قرعہ ڈالتے اور جس کے نام کا قرعہ نکل جاتا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے۔ ایک بار وہ ام المومنین صفیہ کے ساتھ سفر پر تھے۔ اس دن سفر میں ساتھ جانے کی باری ان کی تھی۔ دوران سفر صفیہ کی سواری کچھ پیچھے رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں تو بڑھ کر ان کے پاس گئے۔ دیکھا وہ رو رہی تھی اور شکوہ کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بہت ہی سست رفتار اونٹ پر سوار کی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے حضرت صفیہ کے آنسو پوچھے اور انہیں چپ کرایا۔ آپ ازواج مطہرات کو خود ہی اونٹ پر سوار کرتے اور خود ہی اتارتے۔ اس میں کبھی کسی قسم کا تکلف حائل نہ ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر سے واپسی پر آپ مدینہ کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور حضرت صفیہ ان کے گھٹنوں پر پیر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ رکھتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ حبشی اپنے مخصوص کھیل کھیل رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوٹ میں کھڑی وہ کھیل دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موقع با موقع ازواج مطہرات کی تعریف بھی کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہ سخت ترین ایام میں آپ کے ساتھ تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بار بار تذکرہ کرتے اور کہا کرتے تھے کہ خدیجہ کی محبت میرے لیے عطیہ خداوندی ہے۔ آپ کی خدیجہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جب قربانی کرتے تو فرماتے کہ اس کا کچھ حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی بھیج دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام ہی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے، ان کی دلجوئی فرماتے اور موقع بہ موقع ان کی تعریف تحسین کرتے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات اور دوڑ دھوپ کے باوجود کس قدر اپنی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے، کس قدر ان کی دلجوئی فرماتے تھے، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امہات المومنین کی ازواجی زندگی کے یہ تمام ہی پہلو اپنے اندر کتنا بہترین پیغام رکھتے ہیں اور ایک مثالی ازواجی زندگی کی طرف پیش قدمی کے لیے کس قدر مہمید کا کام کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب گھر پر ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، گھر کے کام کاج میں ہاتھ پٹاتے تھے۔ امہات المومنین انتہائی سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتی تھیں۔ انہیں دنیا کی زیب و زینت اور آرائش سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آج کی خواتین کی طرح ان کے یہاں پہننے اوڑھنے وغیرہ میں فیشن اور دکھاوا نہیں تھا۔ اس کا اظہار ان کے مکان، کھانے اور کپڑے وغیرہ سے بھی ہوتا تھا۔ ایک بار ایک شخص حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ٹھہرو میں اپنا نقاب سلوا لوں۔ اس نے کہا، اگر میں یہ لوگوں کو بتا دوں تو آپ کو بخیل سمجھا جائے گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جو لوگ پرانے کپڑے نہیں پہنتے آخرت میں انہیں نیا کپڑا بھی پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ البتہ بسا اوقات امہات المومنین کا انسانی فطرت کے تحت صبر و قناعت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید نفقہ کا مطالبہ کر بیٹھتی تھی۔ ان کا یہ عمل انسانی مزاج کے مطابق تھا، لیکن چونکہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں اور خواتین کے لیے نمونہ تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28-29 نازل کی اور انہیں اختیار دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تمام امہات المومنین نے بخوشی اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کرتے ہوئے صبر و قناعت کی زندگی اختیار فرما لی اور پھر کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نان و نفقہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ امہات المومنین اپنے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ آج کی خواتین کی طرح ان کے یہاں نوکرانی، خانسامہ رکھنے اور ان سے کام لینے کا رواج نہ تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ گھریلو کام کاج کے علاوہ صنعت و عرفت بھی کیا کرتی تھی اور سودا رضی اللہ تعالی عنہ طیف کی ادوڑی کھالیں بنایا کرتی تھی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ چمڑے کو دباغت دیا کرتی تھی۔
موجودہ خواتین کی طرح امہات المومنین میں مال و متاع کی حرص نہ تھی اور وہ مال کو جمع کرنے یا رکھنے کی قائل بھی نہیں تھی۔ فیاضی اور سخاوت کی صفت ان میں عروج پر تھی۔ ان کے یہاں کہیں سے کوئی ہدیہ یا تحفہ آتا تو وہ اسے اسی وقت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس قدر فیاضی سخاوت پر ٹوکا تو وہ ان سے سخت خفا ہوئی اور ان سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ حضرت زینب بن جاش بھی فیاضی اور سخاوت میں بہت مشہور تھیں اور انہوں نے اپنے اعزاء و اقارب کے حقوق ادا کرنے پر خصوصی توجہ دی تھی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے زینب زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ سخی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک پر خصوصی زور دیا ہے۔ امہات المومنین نے اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنے سابق شوہر ابو سلمہ کے بیٹوں پر صدقہ کروں تو کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ وہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ مسلم معاشرے میں میوزک، سیریل اور فلمیں دیکھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ امہات المومنین کا اس پر سختی سے عمل رہا ہے اور نہ صرف خود اس زمانے میں رائج ان چیزوں سے دور رہیں بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی ان سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک لڑکی گھنگرو پہنے ہوئی داخل ہوئی تو حضرت عائشہ نے اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جن گھروں سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے۔ ہماری خواتین کی اکثریت جانے انجانے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کی نافرمانی کر جاتی ہیں۔ اس کا سبب زیادہ تر دنیا کے رسم و رواج ہیں، جبکہ امہات المومنین اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی سختی سے پابندی کیا کرتی تھی اور اس میں رسم و رواج لوگوں کی فکر اور زمانے کا خوف آڑے نہ آتا تھا۔ حضرت زینب بن جاش کے بھائی کے انتقال کے چوتھے دن کچھ خواتین آپ کے پاس تعزیت کے لیے حاضر رہیں۔ آپ نے ان کے سامنے خوشبو منگا کر لگائی اور فرمایا، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوائے شوہر کے 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منائے یا ماتم کرے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 25 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔